آج کے دن انہیں سمن جاری کیا جا چکا تھا، تو پھر انہیں رات کے اس پہر گرفتار کرنے کی نوبت کیوں پیش ہے؟ مگر عمران ریاض کا معاملہ اور ان کی گرفتاری کا معاملہ بھی یہ والا معاملہ قطعی طور پہ نہیں ہے، انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دی گئی۔ السلام علیکم، عرفان ملک نشاندہی۔ ناظرین اکرام، اب سے 6 سے 7 گھنٹے قبل عمران ریاض خان کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر ان کی گرفتاری کے اصل حقائق جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ قادیانیوں کے حوالے سے دیا تھا اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ جب تک آپ وہ فیصلہ مکمل طور پہ نہیں جان سکیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عمران ریاض کو اصل میں گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ کیا ان کی گرفتاری کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کسی جلسے میں خطاب کر رہے تھے؟ کیا ان کی گرفتاری کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی ولاگ کیا تھا؟ اصل وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے پہلے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جاننا پڑے گا اور پتہ کرنا پڑے گا کہ چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے آخر ایک ایسا کیا فیصلہ دیا کہ جس کے خلاف اس وقت تمام مذہبی جماعتیں بھی جمعے کے روز احتجاج کی کال دے چکی ہیں، خاص طور پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے لوگوں نے، اور اس کے علاوہ فرید پراچا جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی جو ہے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھایا اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، یہ قرآن کے ساتھ دشمنی ہے، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اگر واقعی ہی ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان بھی نہیں چاہے گا۔ مگر اس سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ہوگا کہ عدالت نے فیصلہ کیا دیا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے جو حقیقت حال ہے اس سے واضح کرنے کے لیے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے جب تک علم میں نہیں ہوں گے تب تک آپ اس پورے سیناریو کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار ایک ملزم کی درخواست ضمانت پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 6 فروری 2024 کو دیے گئے فیصلے نے رواں ہفتے یعنی ایک آگ لگا دی تھی۔ آخر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ معاملہ تھا کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے 6 فروری کو ملزم کی ضمانت اور فرد جرم سے بعض الزامات حذف کروانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ یاد رکھیے گا، ملزم کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں جو الزامات لگے ہیں اس ایف آئی آر میں لگائے گئے بعض الزامات کو حذف کروانے کا اصل معاملہ ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے یا قانون میں تبدیلی کی جائے یا قانون کی جو شقیں ہیں انہیں حذف کیا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ سب سے بڑی آج کے اس وی لاگ کی حقیقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جی ایف آئی آر میں حذف کروانے کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت مسترد ہونے کے بعد 16 اور 27 نومبر 2023 کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ ملزم پر 6 دسمبر 2022 کو ضلع چنیوٹ میں ایف آئی آر درج کے مطابق صوبہ پنجاب میں قرآن کی طباعت کے قانون 2011 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C اور دفعہ 295B کے تحت 3 الزامات لگائے گئے تھے۔ ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزم ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا، جبکہ ضمانت کی درخواست میں ملزم کے وکیل کا موقف تھا کہ ایف آئی آر کے مطابق اس جرم کا ارتکاب 2019 میں کیا گیا تھا، جبکہ کسی بھی ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن شریف ترمیم قانون کے تحت سن 2021 میں فرد جرم قرار دیا گیا تھا۔ اب آپ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں کہ یعنی ملزم نے جو جرم کیا ہے وہ 2019 میں کیا تھا، جبکہ 2011 کے قانون کو 2021 میں ترمیم کر کے یہ والی ترمیم شامل کی گئی تھی کہ جس کے مطابق کوئی بھی ایسی کتاب جو ممنوع ہو، جس کی تشہیر نہیں کی جا سکتی ہوگی، اس کو اگر کوئی تقسیم کرے گا وہ 2019 میں واقعہ پیش آیا ملزم کی جانب سے۔ تب اس پر سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر 2019 میں ایک ایکشن کیا گیا ہے اور اس کا قانون 2021 میں بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق 2019 میں یعنی قانون بننے سے 2 سال پہلے کیسے اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر چیف جسٹس نے ایف آئی آر میں لکھے گئے الزام کو حذف کرنے کا حکم دیا، نہ کہ اس قانون کو قانون سازی کے علم سے، قانون سازی کے عمل سے حذف کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں کہا
یہی بات جو میں نے آپ کے رکھی، فیصلے کے مطابق آئین نے قرار دیا ہے کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا۔ اس حوالے سے فیصلے میں آئین کی دفعہ 1(12) کا حوالہ دیا گیا ہے اور عدالت کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں اگر ملزم کو کسی جرم پر سزا ہو سکتی ہے تو وہ ہے تفسیر صغیر نامی کتاب کی اشاعت اور اس کی تقسیم کا جرم، جس کی سزا 6 ماہ قید ہے اور ملزم پہلے ہی 1 سال سے زیادہ عرصہ چوکے قید میں رہ چکا ہے۔ 6 مہینے سزا ہوتی ہے لیکن ملزم 6 ماہ سے زیادہ 1 سال سے زیادہ قید میں رہ چکا ہے۔ ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے ملزم کی ضمانت کی درخواست سے مسترد کرتے ہوئے اس نقطے کو نظر انداز کیا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں پاکستانی آئین میں اس کو بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور بیان کرنے کا حق ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس بیان کرنے کو بھی تبلیغ کرنے کے مترادف لے رہے ہیں۔ یہ بات جان لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ میرے وہ معلم، مفتی اور علماء اور مذہبی رہن رکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے اور پریکٹس کرنے کے علاوہ بیان کرنے کی آزادی ہے۔ بیان کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ جو ان کا اپنا حلقہ ہوگا، جن کو وہ عبادت گاہیں کہیں یا جن کو وہ اپنی مذہبی جگہ کہیں، وہاں پر وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تبلیغ کرنا یہ ہوگا کہ پبلک میں سر عام دیگر مسلمانوں کے درمیان جا کر وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہی بات چیف جسٹس نے بھی کہی ہے کہ انہیں بیان کرنے کی اجازت ہے اگرچہ تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ 2 سے 3 بنیادی، انتہائی بنیادی چیزیں ہیں ناظرین کرام۔ یہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اردو میں شائع کیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ بھی، اور ایک یہ اسکرین پہ میں آپ کو دکھاؤں گا، چل رہی ہوگی، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اس میں بھی یہی نکات سامنے رکھے ہیں کہ بیان کرنے سے مراد یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو قانون 2021 میں ترمیم کے ساتھ پاس کیا گیا ہے، اس قانون کے حوالے سے اگر جرم 2019 میں ہوا ہے تو 2019 میں اس قانون کی کوئی شکل نہیں تھی، لہٰذا آپ اس پر کیسے سزا دے سکتے ہیں، یہ نقطہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ قرآن کی تحریف کی اجازت، قرآن کی تحریف کا معاملہ اس پورے کیس میں ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن کی تحریف کے حوالے سے جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے، اور وہ سزا اس وقت دی گئی ہے جب قانون نہیں بنا تھا، اور اس میں کہیں پر بھی ملزم نے قرآن کی تحریف والا پورا واقعے میں یہ داستان ہے ہی نہیں۔ یعنی اس نے ایک تفسیر صغیر تھی، اس کی تقسیم کی اور اس کی اشاعت کی، اس میں قرآن میں تحریف کہیں پر نہیں کی گئی، کسی بھی مذہب کے کسی بھی کارندے کی جانب سے ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو 2-3 بنیادی غلط فہمیاں ہیں، انہیں سامنے رکھنا چاہیے کہ آیا اصل میں واقعہ کیا ہوا، اور ہم نے جذبات میں لے کر اور ہمارے بیان کرنے والے اور نریٹ کرنے والے اور سیاست دانوں نے اپنی مذہبی دکان کھولنے کی خاطر اسے کیا بنا کر پیش کیا۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر چیدہ 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ قرآن کی تحریف ہوئی تھی اور اس پر چیف جسٹس نے ضمانت دے دی، تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ قرآن کی تحریف نہیں کی گئی تھی، بلکہ قرآن کی تحریف کے تحت جو قانون تھا اس قانون کے مطابق ایک تفسیر صغیر کی تقسیم کی گئی تھی اور اشاعت کی گئی تھی، اور اس اشاعت کو بھی 2019 میں شائع کیا گیا تھا۔ 2021 میں قانون بنا تھا اور 2021 میں بنائے گئے قانون کا اطلاق 2019 میں کیے گئے جرم پر صادق نہیں آتا، اس بنیاد پر ضمانت دی گئی ہے۔ دوسرا، قادیانیوں کو مسلمان قرار قطعی طور پر نہیں دیا گیا، انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی گئی، بلکہ ان کے اپنے حلقے میں اپنے جو بھی ان کے بیانات ہوتے ہیں، جیسے ہمارا مولوی ممبر پر چڑھ کر اپنے آنے والے جو جمعے کے سامعین ہوتے ہیں انہیں واعظ دیتا ہے، انہیں ان سے خطاب کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی عبادت گاہوں میں جو کہ مسجد نہیں کہلا سکتی، ان کے اندر بیٹھ کر جو ان کے اپنے قادیانی آئیں گے ان سے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس بیان کی تو اجازت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور مسلمانوں میں جا کر بازاروں میں، ان کے گھروں میں، ان کے گاؤں دیہاتوں میں دینے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے۔ لہذا اس غلط فہمی کو اگر عمران ریاض خان نے درست سمجھا، اگر آپ اور میرے جیسے دیگر لوگوں نے صحیح سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس پر کوئی بیان دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، مگر
عمران ریاض کا معاملہ اور ان کی گرفتاری کا معاملہ بھی یہ والا معاملہ قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ عمران ریاض کو اینٹی کرپشن کی جانب سے آج ہی کے دن دوپہر 3 بجے کے قریب بلانے کے لیے آلریڈی سمن جاری کیے گئے تھے۔ یہ ایک حیران کن بات ضرور ہے کہ جب جمعے ہی کے روز یعنی آج کے دن انہیں سمن جاری کیا جا چکا تھا تو پھر انہیں رات کے اس پہر گرفتار کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی، یہ ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے، مگر وہ پہلے کی طرح غائب نہیں کیے گئے۔ واضح طور پر آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں ایف آئی اے کے اہلکاروں نے اٹھایا ہے گھر سے، لیکن جب سمن جاری کیے گئے تھے تو اٹھانا نہیں انہیں چاہیے تھا، یہ بات ایک ضرور پیدا ہوتی ہے۔ مگر جو چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں چیزیں کہی ہیں وہ اصل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا۔ ان کا تعلق عمران ریاض خان کی گرفتاری سے بھی قطعی طور پہ نہیں ہے، اور قادیانیوں کے حوالے سے جو بنائے گئے آلریڈی قوانین ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی قانون کو حذف کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہاں تحریف قرآن کا معاملہ ہے۔ غلط فہمیوں کو جو بھی آپ سے کہیں اس کی تحقیق کیا کریں تاکہ جذباتی نہ ہونا پڑے آپ کو، اور جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسی بات نہ کہیں جو خلاف قانون ہو، خلاف ملک ہو، خلاف وطن ہو، خلاف پاکستان ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔